مستقبل کی پلاننگ کیوں لازمی ہے؟ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت دی ہے۔ اگر انسان دیکھیں، جانوروں اور انسان میں فرق کیا ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہیں، کھایا پیا سو گیا اور اس طرح کی وہ زندگی گزار کے وہ چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی اپنا خیال نہیں ہوتا۔ تو وہ جیسے دنیا میں آئے ایسے ہی کھایا پیا اور چلے گئے۔ اگر انسان اپنے مستقبل کی پلاننگ نہیں کرتا، فیوچر کی پلاننگ نہیں کرتا، اپنے مستقبل کے لیے سوچتا نہیں ہے، تو اس کی مثال جانوروں کی مانند ہے۔ کسی بھی کام کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں، کسی بھی کام کی شروعات کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کا پلان ہونا، اس کا بیک اپ ہونا، اس کے لیے اس کی جو مکمل معلومات ہونا، یہ آپ کے لیے لازمی ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کی تفکر ہونا لازمی ہے۔ اب جانوروں میں بھی دیکھیں نا، میں اکثر یہ جا کے مثال دیتا ہوں کہ شیر کو جانوروں میں اہمیت زیادہ کیوں ہے، شیر باقی جانوروں سے زیادہ کیوں؟ ایک تو اس کی بہادری ہے، دوسرا آپ یہ ان چینل پہ دیکھیں جا کے، یہ جو اینیمل والے چینل ہیں، اینیمل ہنٹ والے، شیر کا شکار کرنا دیکھیں کہ ایک سائیڈ پہ اگر ہرن یا کوئی چیز آیا، ایک سائیڈ پہ اس کے پیچھے شیر آ رہے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ شیر چھپے بیٹھے ہوں گے آگے۔ یعنی وہ اپنا شکار بھی ایک پلاننگ کے ذریعے کرتا ہے۔ وہ حالانکہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی پلاننگ اس لیے پلاننگ کے ذریعے چلتا ہے، بہادر ہے، تو وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، پلاننگ نہیں کرتے، اپنے مستقبل کی فیوچر پلاننگ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ موسٹلی میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے جو تقدیر میں، جو قسمت میں لکھ دیا ہے وہی ملنا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر اور قسمت لکھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ دوسرے جاندار چیزوں سے ڈیفرنٹ ہو، آپ کے اندر سوچنے کی قوت ہے، آپ پلان کر کے چلو گے، اللہ تعالیٰ تب کامیابیاں دیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ تقدیر بھی بدلتا ہے، نصیب بھی بدلتا ہے۔ شیر کی مثال میں نے دی کہ وہ پلان شدہ ہے، پلاننگ کرتا ہے، وہ بہادر ہے، تو اسے جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں۔ حالانکہ ہاتھیوں سے کئی زیادہ طاقتور ہے، بہت سے اور جانور جو ہیں وہ اس سے تعداد میں زیادہ ہیں، وہ اس سے تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن جو شیر ہے وہ کم تعداد میں ہوتے ہوئے، ان سے کم، یعنی بہت سے جانوروں سے کم طاقت میں ہوتے ہوئے، وہ شیر اس سے سب ڈرتے ہیں، اور وہ شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، کیونکہ وہ ایک تو وہ بہادر ہے، دوسرا وہ پلاننگ کرتا ہے، وہ اپنا شکار خود ڈھونڈتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پلان کر کے دے دیں، ہمیں کوئی ساری چیزیں بنا کے دے دیں، ہم خود سے کچھ نہ سوچیں۔ ہم دیکھیں، کوئی چیز انسان کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اب انہی جانوروں میں نا، بھیڑ کو دیکھیں نا، وہ اس کو جو چرانے والا ہے یا اس کے پیچھے چلتی جائے گی، اس نے کبھی خود سے نہیں دیکھا کہ وہ پلان کیا ہو۔ وہ اسے سلیٹر میں لے جائے، اسے ذبح کر دے، وہ جا کے ذبح ہو جائے گی، وہ سائے جھکا کے اس کے پیچھے چلتی جائے گی۔ اس لیے کسی سے ڈیمانڈ کرنے کے بجائے، کسی سے کہ یہ وہ آپ کو کما کے دے، یا وہ آپ کو پروگرام پلان کر کے دے، یا وہ آپ کے کام کر کے دے، آپ خود پلان کریں۔ آپ کی خاموشیاں اور آپ کی تنہائیاں آپ کی کامیابی کا راز ہونا چاہیے۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کے، خاموش ہو کے، کسی بھی جو آپ کا شعبہ ہے جس میں ہو، اس کے بارے میں سوچو، پلان کرو، ویک پوائنٹ ڈھونڈو، اس کے فیوچر کے اسپیکٹ دیکھو، ماضی کے دیکھو، پاسٹ کے دیکھو، فیوچر کے دیکھو، پریزنٹ کے دیکھو، اس کے بعد اس کے ویک پوائنٹ دیکھو، پھر اس کا بیک اپ سوچو کہ اگر ایسا ہوا تو اس کا بیک اپ کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں سوچ کے جب آپ چلو گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے۔ اس لیے مستقبل کی پلاننگ کا ہونا انسان کی زندگی میں لازمی ہے۔ انسان کی لائف میں کامیابی کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے، اس کی فیوچر پلاننگ جو ہے وہ مسٹ ہے۔ جو فیوچر پلاننگ نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کو آئیڈیاز آتے ہیں، جو وہ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں، کیا وہ ہم جیسے انسان نہیں ہوتے؟ کیا انہوں نے کیسے سوچ لیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔
ہم کہتے ہیں یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ اس پہ آلریڈی ہمیں وہ سارا کچھ پلان شدہ اور وہ سارا کچھ ہوم ورک مل جائے، ورک کیا ہوا کسی کا مل جائے، اور ہم اس کو خود سے آئیڈیاز کو چوز کریں، خود اپنے مائنڈ کے خیالات کو، جو آپ کے ذہن میں خیالات چلتے ہیں، خود سے بیٹھ کے کسی چیز پہ سوچا کرو، تفکر کیا کرو۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا، آپ کی تنہائی، آپ کی خاموشی، یہ آپ کی کامیابی کا راز ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ جایا کرو اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے ڈیلی بیس پہ سوچ لیا کرو کہ اب کرنا کیا ہے، یا جو کام آپ کر رہے ہو، فرض کرو آپ نے اسٹڈی میں جو شعبہ چوز کیا ہوا ہے اس کے لیے پلاننگ کریں، اس کے لیے آگے فیوچر اس کا کیا ہوگا، میں نے کون سا شعبہ چوز کیا ہے، کیوں کیا ہے، اور اس سے میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ کسی بزنس میں ہے تو اس کے بارے میں سوچیں، کس بزنس میں نئے آئیڈیاز کون سے آ سکتے ہیں، پہلے لوگوں نے کون سے کام کیے، آنے والے لوگ دور میں یہ کون سی نئی چیز جو اس میں لاؤں گا تو کامیاب ہوں گا۔ یعنی اپنے خیالات اور اپنے آئیڈیاز کو پھر اپنے آپ کو پوریفائی بھی کرو، اپنے خیالات اور اپنے آئیڈیاز کو پوریفائی بھی کرو۔ دیکھیں آپ نے ایک پلان کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے وہ ناکام ہو جائے، تو وہ کم از کم آپ نے پلان تو کیا نا۔ اگر آپ پلان ہی نہیں کریں گے تو وہ آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ آپ ایک چیز کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، اس کے بارے میں چلیں گے بھی نہیں، اس کے بارے میں آپ کا خیالات بھی نہیں ہوگا، کچھ پلاننگ بھی نہیں ہوگی، اس کے اسپیکٹ بھی آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اپنی ساری لائف کی پلاننگ کرو۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی ہیں، زندگی، موت، رزق، ساری چیزیں اس کی ہاتھ، شہرت، جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اللہ بھی انہیں عطا کرتا ہے نا جو کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، جو اللہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا سوچ کے مطابق عطا کرتا ہے۔ آپ کی سوچ یہی ہو، آپ دیکھیں نا، بعض بندے کہتے ہیں رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کمائی نہ، جا بھی نہ کریں، کاروبار ہی نہ کریں، اور آپ کہیں کہ مجھے اللہ رزق دے گا، اللہ رزق کبھی نہیں دے گا۔ تب دے گا جب آپ محنت کرو گے، کام کرو گے، کماؤ گے، تب جا کے دے گا۔ آپ پلان بھی نہ کریں، آپ سوچیں بھی نہیں، اور یہ کہیں کہ جو رزق کا مالک ہے، کامیابیوں کا مالک ہے، شہرت کا مالک ہے وہ اللہ ہے اور وہ ہمیں عطا کر دے گا، اللہ ایسے کبھی بھی عطا نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے پلان کرو، سوچو، اس پہ سوچنے کے اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ ناشکری میں بھی جائے گا کہ آپ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے جانوروں کی طرح رہیں اور زندگی گزار کے چلے جائیں، سوچیں نہیں کسی بھی معاملے میں، تو یہ بھی آپ کا جو ہے وہ ویک پوائنٹ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بھی ناشکری ہوگی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن آپ نے خود سے اپنی لائف کو پلان نہیں کیا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچا نہیں، دوسرے انسانوں کے بارے میں نہیں سوچا، دنیا کے بارے میں نہیں سوچا، انسانیت کے بارے میں نہیں سوچا، کوئی پلان کا ہے کہ کوئی آپ نے اپنی زندگی میں نیا کام نہیں کیا، اپنا نام پیدا نہیں کیا۔ آپ کا نام پیدا تب ہوگا، آپ کو کامیابیاں تب ملیں گی جب سے آپ اپنی زندگی کو پلان کریں گے، اور پلاننگ میں کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کریں۔ دیکھیں اپنے اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے، سونے، ڈریسنگ، ان چیزوں کو پلان کریں۔ ان کو پلان کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اپنی لائف کے بڑے بڑے فیصلے بھی جو ہیں، جو بڑا آپ کا شعبہ ہے، جو بزنس کرنا چاہتے ہو، جس کاروبار میں جانا چاہتے ہو، جو آپ سوچیں کہ آپ دنیا میں جس کام کے لیے آئے ہو اس کے لیے جو ورک کریں گے، تو پھر یہ آپ کی اگلی کامیابی ہوگی، اور تب یعنی کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اس لیے فیوچر پلاننگ کے بغیر کوئی بندہ بھی کامیاب نہیں